ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، سرکار ابد قرار، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم۔ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم۔ بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم۔ چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر، چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں،
چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں، یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم، یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم۔ اور عاشق رسول نے بڑے پیارے انداز سے میرے آقا کی معراج کا نقشہ اس طرح بیان کیا ہے: ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب، ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرے عرش معلا سے محبوب رب۔ ادنو منی کے معنی ہے مجھ سے اور قریب ہو جا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہو رہی تھی: ادنو منی، ادنو منی، اے میرے حبیب مجھ سے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ فکانا قاب قوسین او ادنی، اللہ کے حبیب اللہ سے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانیں آپس سے مل جاتی ہیں اس سے بھی بڑھ کر قریب ہو گئے مصطفیٰ رب سے۔ تو شاعر اسی کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرے عرش معلا سے محبوب رب، حکم آیا کہ اے عرش تو با ادب، حکم آیا کہ اے عرش تو با ادب، چوم لے آج خیر الورا کے قدم، چوم لے آج خیر الورا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم۔ محترم حضرات، آج کا یہ تاریخی جلسہ شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رحمت عالم کمیٹی کے تمام عہدیدار و اراکین کی خدمات میں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل رحمت عالم کے تمام اراکین کو دین و دنیا کا عروج عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم سنیوں کو نبی کا آنا بھی پسند ہے اور نبی کا جانا بھی پسند ہے۔ جب نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے حبیب کی آمد کی خوشی میں میلاد النبی کے جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میلاد النبی ہم مناتے ہیں، اور جب ہمارے سرکار کا سفر معراج پہ تشریف لے جانا ہوا تو سرکار کا وہ تشریف لے جانا بھی ہم کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آقا کی معراج کی خوشی میں جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ آج کے اس ماحول میں، آج کے اس معاشرے میں کچھ ایسے بددینت افراد بھی ہیں، ایسے غداران رسول بھی اس دنیا میں ہیں جن کو نہ نبی کا آنا پسند ہے نہ نبی کا جانا پسند ہے۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، شہر حیدرآباد و سکندرآباد میں گمنام پامفلٹ لکھنے والے کا نہ کوئی نام ہے نہ عطا پتہ۔ عطا پتہ کیسے ہوگا بھائی؟ عطا پتہ تو اسی کا ہوتا ہے جو صحیح النسل ہوتا ہے۔ گمنام پامفلٹ مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا اور اس پامفلٹ میں لکھا کہ شب معراج کا جلسہ منانا ناجائز بدعت، میلاد کی محفل قائم کرنا
ناجائز و بدعت، قرآن خوانی کی محفل منعقد کرنا ناجائز و بدعت، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم دین کے ٹھیکیدار ہو؟ کس نے تم سے کہا؟ کس بنیاد پر تم نے فیصلہ صادر کیا کہ جشن معراج النبی منانا بدعت ہے؟ کس نے تم سے کہا کہ میلاد النبی کی محفل منعقد کرنا بدعت ہے؟ کس نے تم سے کہا قرآن خوانی کی محفل منعقد کرنا بدعت ہے؟ عزیزان محترم، آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا فتویٰ جاری کیے ہیں؟ آخر وہ کون افراد و تنظیمیں ہیں جو اس طرح کے پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں؟ زیادہ آپ کو تجسس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ شہر پر بنظر غائر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ وہ لوگ ہیں، اس طرح کے پمفلٹ تقسیم کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ جماعتیں ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جن کی مسجدوں پر آج کی رات میں خصوصیت سے نماز عشاء کے ساتھ ہی تالا لگا دیا گیا، نماز عشاء کے ساتھ ہی تالا لگا دیا گیا، اور مصلیوں کو پابند کیا گیا کہ آج نہیں جاگنا ہے، جا کر آرام سے سو جاؤ، آج جاگنا بدعت ہے، شب معراج کا جلسہ منانا بدعت ہے۔ ان کی مسجدوں کو جا کر دیکھو، اس وقت مسجدیں ان کی اندھیرے میں ہیں اور مقفل ہے۔ الحمدللہ سنی جنتی مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں، سنی جنتی مسلمانوں کے جو محلے ہیں، سنی جنتی مسلمانوں کی جو آبادیاں ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ہماری آبادیاں بھی جشن معراج النبی کا اہتمام کر رہی ہیں، مساجد میں بھی جشن معراج النبی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ نہ صرف اب ہو رہا ہے بلکہ جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے اپنے مصطفیٰ کا جشن میلاد بھی ہم مناتے رہیں گے، جشن معراج بھی ہم مناتے رہیں گے۔ اسی لیے تو مجدد اعظم، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سمندر علم و حکمت، امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب علیہ الرحمت والرضوان نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ محترم دوستو، کیونکہ ہمارے بیرونی مہمان جو آج کے اس جلسے کے یقیناً وہ ممتاز عالم دین ہیں، ان کا خطاب نایاب ہم کو سننا ہے، اور پھر حضرت علامہ پیر طریقت سادات پیر بغدادی صاحب کا بھی ولولہ انگیز پرجوش خطاب ہم کو سننا ہے۔ آپ سے میں ایک بات کا عہد لینا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ میری بات آپ مانیں گے۔ ہمارے آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے جب آپ منصع شہود پر جلوہ فرما ہوئے تو میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، روایت مشہور ہے، سجدہ کیا، اور سجدے میں سر رکھ کر کیا دعا مانگی میرے آقا نے؟ اللہم رب هب لی امتی، اللہم رب هب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دینا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگتے آ رہے ہیں۔ یہی وہ مقدس رسول ہے کہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر آئے، تمام نبیوں کی امتوں کا ذکر سنانے لگے کہ فلاں نبی کی امت ایسی ہے، فلاں نبی کی امت ایسی ہے، فلاں نبی کی امت ایسی ہے۔
اور یا رسول اللہ میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو میں نے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا ہے. سارے نبیوں کی امتوں کے حالات بیان فرماتے جا رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام. یہاں تک کہ امت محمدیہ کا ذکر کرنے کا جب موقع آیا تو جبرائیل کی زبان خاموش ہو گئی. لرزنے لگے جبرائیل علیہ السلام. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ میری امت کا کیا حال ہے؟ کیا تم نے میری امت کی افراد کو بھی جہنم کے شعلوں میں جلتا ہوا دیکھا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہیں. سرکار دریافت فرماتے ہیں. اور عزیزو ایک بات یہاں پر سمجھ لینا، رسول کا دریافت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سرکار کو نہیں معلوم تھا اس لیے پوچھ رہے تھے، سرکار کو علم نہیں تھا اس لیے پوچھ رہے تھے، یہ بات نہیں ہے. اگر یہی قانون کوئی مانتا ہے کہ رسول کو نہیں معلوم تھا اس لیے پوچھ رہے تھے، رسول کو علم نہیں تھا اس لیے پوچھ رہے تھے، تو پھر میں اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ایک چیز دریافت کیا تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کون پوچھا یہ؟ اللہ جو علیم و خبیر ہے، علام الغیوب ہے، جس کو ذرے ذرے کا علم ہے، قطرے قطرے کا علم ہے، پتے پتے کا علم ہے، ازل سے ابد تک تمام چیزوں کو جانتا ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا، زبردست علم والا، وہ پروردگار عالم علام الغیوب اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے کہ اے نبی تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت بول رہی ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کو نہیں معلوم تھا اس لیے پوچھا؟ اللہ کو علم نہیں تھا اس لیے پوچھا؟ نہیں، اللہ کو معلوم ہے. پوچھا پھر کیوں؟ اس لیے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شرف تخاطب کا موقع مل جائے، موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جائے، ہم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے، اس لیے پوچھا. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جو دریافت کیا جبرائیل سے، بتاؤ جبرائیل کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم کے شعلوں میں جلتا ہوا دیکھا؟ جہنم کے شعلوں میں جلتا ہوا دیکھا. سرکار کا دریافت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول کو نہیں معلوم تھا، رسول کو معلوم ہے. سرکار جانتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو تمام علوم کے خزانے عطا فرما دیے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیارے مصطفیٰ تم جو کچھ نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے تم کو سکھا دیا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نبی کو اللہ نے غیب کے خزانے عطا فرما دیے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ نبی نہیں جانتے ہیں، نبی جانتے ہیں. پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ارے پوچھ اس لیے رہے ہیں تاکہ جبرائیل کو گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جائے، تاکہ جبرائیل کی زبان سے معلوم ہو جائے، میری امت کو بھی معلوم ہو جائے کہ امت کا حال کیا ہے. جبرائیل کی زبان سے کہلوا دیا جائے. قصہ مختصر، یہ میں بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا زیادہ. جبرائیل علیہ السلام نے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے دبے دبے لفظوں میں کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کی امت کے کچھ افراد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا ہے. میرے آقا نے جب یہ سماعت کیا مدینے کی بستی چھوڑ دیے، حسنین کریمین کو چھوڑ دیے، صدیق اکبر کو چھوڑ دیے، فاروق اعظم کو چھوڑ دیے، عثمان غنی کو چھوڑ دیے، مولا علی کو چھوڑ دیے، رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر میرے سرکار تنہا مدینے سے بہت دور نامعلوم مقام پر تشریف فرما ہو گئے. اور ادھر صحابہ بے چین و بے قرار ہیں کہ ہمارے سرکار کہاں تشریف لے گئے، نظر نہیں آتے کہاں تشریف لے گئے. گلیوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے، کوچوں میں تلاش کیا جا رہا ہے،
ہر ایک آدمی سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ ہمارے آقا کو تم نے ادھر سے گزرتا ہوا دیکھا، ادھر سے جاتا ہوا دیکھا. دیوانگی کا عالم تھا صحابہ پر. اپنے رسول کو نہ پا کر، رسول کو نہ دیکھ کر وہ دیوانی کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی. وہ لوگ وارفتگی کے عالم میں گلی گلی کوچا کوچا چھان مار رہے تھے، نبی کا پتہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پتہ نہیں مل رہا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کی ایک جماعت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے آبادی سے کافی دور، جنگلوں سے کافی دور، پہاڑوں کی جانب ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک چرواہا ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اپنی ہاتھ کی لکڑی کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، اس پر اپنے چہرے کو ٹیکا ہوا ہے اور بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے. صحابہ اس کے قریب گئے، جا کے بڑی متانت سے پوچھا، اے چرواہا بتاؤ کیا تم نے ہمارے سرکار کو ادھر سے کبھی گزرتا ہوا دیکھا، کہیں سے آتا جاتا دیکھا؟ ہم اپنے آقا کو نہ پا کر بہت پریشان ہیں، خدا را تم کو اگر پتا معلوم ہو تو بتا دو میرے سرکار کہاں تشریف لے گئے ہیں. تو چرواہا کہنے لگا، میں نہیں جانتا تمہارے آقا کہاں گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، ان کا آتا پتا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ہاں 3 دن سے میں یہاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے آتا ہوں. 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بکریاں چرنا چھوڑ دی ہیں، میری بکریاں پتہ نہیں کھا رہی ہیں. کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ پتا چلتا ہے کہ کسی پہاڑ سے رونے کی آواز آتی ہے، وہ آواز میں ایسا درد ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میری بکریوں نے 3 دن سے چرنا پھرنا چھوڑ دیا ہے. بکریوں کو روز لاتا ہوں لیکن ایک پتا نہیں کھا رہی ہے. عالم یہ ہے کہ میری بکریاں بھی سکتے کے عالم میں ہیں، میں ہی سکتے کے عالم میں ہوں. سوچتا ہوں کہ آخر کس کے رونے کی آواز ہے، یہ کیسی آواز ہے یہ کہ جو اتنا درد ہے آواز میں کہ بکریوں نے اپنا چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے. تو صحابہ نے کہا کدھر سے آواز آتی ہے؟ تو کہا پہاڑوں کی اس اور سے آواز آتی ہے. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے پہاڑوں کو پھلانتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا ایک پہاڑ کے اندر غار میں اللہ کے رسول سر کو اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، اور جس جگہ میرے سرکار سجدہ فرمائے ہیں وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، وہ زمین آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرما رہے ہیں، اللہم ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دینا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن مسلسل اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں. کس کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ ارے اپنے نواسوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کو بخشوانے کے لیے نہیں، ارے وہ تو جنت کے سردار ہیں، ان کی بخشش کا کیا کہنا، ان کی آل کا کیا کہنا، ان کے اصحاب کا کیا کہنا، ان کے اہل بیت کا کیا کہنا. وہ تو بخشے بخشائے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے. میرے سرکار اپنے گھر والوں کی بخشش کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، ہم گنہگاروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے، ہمارے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے. اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لینا. عزیزان محترم، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن مسلسل سجدے میں سر رکھ کر روتے ہیں، نہ کھانا نہ پانی، نہ گھر بار، نہ آل اولاد، سب سے بے نیاز ہو کر میرے سرکار ہم غلاموں کے خاطر 3 دن تک مسلسل روتے رہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، رب نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ جب تک آپ اپنے پروردگار سے راضی نہیں ہو جاتے اس وقت تک اللہ آپ کو عطا فرماتا ہی جائے گا. میرے سرکار نے جب یہ آیت مبارکہ کو سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اپنے پروردگار سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی جہنم کے شعلوں سے نکل کر جنت کی بہاروں میں نہ آ جائے، جنت کی بہاروں میں نہ آ جائے. عزیزان ملت، اور ایک کیفیت سن لیجئے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے حبیب سجدہ فرمائیں گے، عرش کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. سجدہ اتنا طویل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب سے فرمائے گا، ارفع راسک، اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، وسل تعطا، اور سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، تم مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، وشفع تشفع، اے میرے حبیب تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان سننے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ تمام انبیاء تیرے ہیں،
یہ تمام رسول تیرے ہیں، یہ تمام صحابہ تیرے ہیں، یہ غوث و خواجہ تیرے ہیں، اولیاء اللہ تیرے ہیں، جتنے نکوکار ہیں وہ سب تیرے ہیں، اور جتنے گناہگار ہیں وہ سب میرے ہیں۔ میرے مولا گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ان واقعات کو سنانے کا میرا ایک ہی مقصد تھا کہ جس رسول نے ہم غلاموں کے خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مصیبتیں جھیلیں، کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے، گھر والوں سے بے نیاز ہو گئے، تو کیا اس نبی کی محبت میں ہم ایک رات قربان نہیں کر سکتے؟ ایک رات اس نبی کی محبت میں، جس نبی نے اپنی ظاہری زندگی کی 63 سالہ راتوں کی ہر رات رو رو کر گزاری، اللہ کی بارگاہ میں ہم غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اس محبت، اس رسول کی محبت کا واسطہ جب تک صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جائے گا انشاءاللہ آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس عہد پر قائم و دائم رکھے اور جلسے کو اختتامی منزل تک پہنچانے اور پورے باعزت طریقے سے ہم اس جلسے کا اہتمام کیے ہیں اور باعزت طریقے سے اس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس وقت تک آپ لوگ سب بیٹھے رہیں، اور آج کے اس مقدس جلسے میں بس ایک پیغام میں دے کر آپ سے گزرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام میرا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے آج ہی کی شب میں معراج عطا کیا۔ معراج عطا کیا۔ لوگ جسمانی معراج کے لوگ قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو خواب میں معراج ہوئی، روحانی معراج ہوئی۔ ارے روحانی معراج، خواب میں معراج تو میرے سرکار کو 23 مرتبہ یا 32 مرتبہ ہوئی ہے۔ یہاں خاص طور سے جسمانی معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ عبد یہ روح اور جسم دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ عبد نہ صرف روح کو کہا جائے گا، نہ صرف جسم کو کہا جائے گا، روح محل جسد کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسول کو روحانی معراج عطا فرماتا تو ارشاد باری یوں ہوتا، سبحان الذی اسری بروحہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے رسول کی روح کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ روح ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رسول کی دو شانیں ہیں، ایک شان رسالت ہے، ایک شان عبدیت ہے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ سے اس دنیا میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے، چلانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو شان رسالت کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے۔ جب اس دنیا سے رب کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے تو شان عبدیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ عبد ہم بھی ہیں، عبد آپ بھی ہیں، اور عبد میرے مصطفیٰ بھی ہیں۔ ہمارا آپ کا کلمہ یہی تو ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ عبدہ ورسولہ، ہم رسول کو عبد بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں۔ وہ نصرانی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ابن اللہ کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے نبی کو عبدہ بھی کہتے ہیں، رسولہ بھی کہتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں دھوکہ نہ کوئی آپ کو دے دے کہ دیکھو بھائی رسول بھی عبد ہیں، ہم بھی عبد ہیں، لہذا ہم بھی بندے، رسول بھی بندے، بندے بندے دونوں برابر۔ اور وہ کیسے بندے ہیں اس کو میں نہیں کہتا بلکہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا، عبد چیزیں عبدہ چیزیں دیگر، عبد چیزیں عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ عبد ایسے بندے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی رضا کا انتظار کرتا رہے،
نماز ادا کیا، دعا کرتا ہے مولا میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اسے قبول فرما لے، مجھ سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اے اللہ روزہ قبول فرما لے، مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے زکات دی ہے، اے اللہ تو میری زکات قبول فرما لے، مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے حج کیا ہے، میرا حج قبول فرما لے، مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، تلاوت قبول فرما لے، مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں نے تیری راہ میں محتاجوں کی مدد کی ہے، اے اللہ میری امداد تو قبول فرما اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو بندہ عمل کر کے اللہ کی رضا کا منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے کب راضی ہوتا ہے، میرا پروردگار مجھ سے کب راضی ہوتا ہے۔ ہم آپ ایسے بندے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے خاص کی رضا کا انتظار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی رضا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ دیکھو اسی چیز کو مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کتنے دیکھو اسی چیز کو مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ سیالکوٹ کے جلسے میں جب یہ نعت رسول اعلی حضرت کی پڑھی جا رہی تھی تو ڈاکٹر اقبال کو بھی جوش آ گیا، وہ مائک پر اٹھ کر آئے اور کہا اسی وزن پر میں نے بھی 2 شعر کہے ہیں، سماعت کیجیے۔ وہ 2 شعر کیا کہے وہ بھی سن لیجیے آپ۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال، تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور فرماتے ہیں اللہ اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو ہم ایسے بندے ہیں جو اللہ کی رضا کا انتظار کرتے ہیں، اور میرے آقا ایسے بندے ہیں جن کی رضا کا اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے کب راضی ہوتا ہے، میرا حبیب مجھ سے کب راضی ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں بندہ بندہ دونوں برابر نہیں ہے، اس طرح دھوکہ نہ کھانا، اللہ تعالی ہم کو دھوکوں سے محفوظ رکھے۔ تو میں بات یہ کہہ کر گزرنا چاہتا تھا کہ میرے سرکار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے روحانی جسمانی دونوں اعتبار سے معراج عطا فرمایا۔ اب میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، لفظ معراج سے معراج کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لفظ معراج سے معراج کی حقیقت سن لو۔ معراج میں جملہ 5 حروف ہے۔ پہلا حرف ہے میم، دوسرا حرف ہے عین، تیسرا حرف ہے را رے، ہماری دکنی زبان میں رے بولتے ہیں، اور چوتھا حرف ہے الف، پانچواں اور آخری حرف ہے جیم۔ یہ 5 حروف ہیں لفظ معراج کے۔ تو پہلا حرف میم کیا کہتا ہے؟ میم سے ملاقات، میم سے ملاقات۔ بھئی ملاقات کہاں ہوئی؟ تو معراج کا حرف عین یہ کہتا ہے ملاقات عرش عظیم پر، عین سے عرش، عین سے عرش۔ چلیے صاحب مان لیا ملاقات ہوئی، عرش پر ہوئی، لیکن کب ہوئی؟ دن میں ہوئی کہ رات میں ہوئی؟ تو معراج کی رے بتا رہی ہے کہ ملاقات عرش پر رات میں ہوئی۔ اچھا، جماعت اسلامی کا ایک ذہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ملاقات ہوئی ہے، عرش پر ہوئی ہوگی، رات میں بھی ہوئی ہوگی، چلو مان لیتے ہیں، لیکن ملاقات جبرائیل سے ہوئی۔ جبرائیل سے ملنے میرے آقا عرش پہ جائیں گے؟ ارے جبرائیل تو میرے سرکار کے در کے خادم ہے، وہ در پاک رسول کے خادم خاص ہے۔
اسی بات کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی کہیں بھی، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی کہیں بھی، اس جگہ جبرائیل امی بھی، اس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، اس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے سرکار کا جبرائیل سے ملنے کے لیے جائیں گے عرش پر؟ نہیں، ملاقات ہوئی، عرش پر ہوئی، رات میں ہوئی، کس سے ہوئی؟ تو معراج کا الف بتلا رہا ہے، ملاقات عرش پر رات میں اللہ سے ہوئی، الف سے اللہ۔ چلو صاحب ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری بات کو، ملاقات بھی ہوئی، عرش پر ہوئی، رات میں ہوئی، اللہ سے ہوئی، لیکن ہوئی کیسی ملاقات؟ روحانی ہوئی کہ جسمانی ہوئی؟ تو لفظ معراج کا آخری حرف جیم بتا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی، عرش پر ہوئی، رات میں ہوئی، اللہ سے ہوئی، جسمانی ہوئی۔ یہ لفظ معراج سے معراج کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی قسمت کی بات ہے، اس کے نصیبے کی بات ہے، کیونکہ ان کے مولوی صاحب سے ایک فتویٰ پوچھا تھا کسی نے کہ حضرت دیوالی کی کچوری پوری کھانا کیسا ہے؟ کل ہے دیوالی، حضرت فرما رہے ہیں 12 بج چکے ہیں، شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال تو دیوالی کے موقع پر ہندو لوگ، ہاں اللہ رے کہ شیر سے پل گیا پالا، ہندو کی دیوالی ہے وہابی کا دیوالا۔ تو عزیزو، ان کے مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھا کہ دیوالی کے موقع پر اگر کوئی ہندو اپنے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کے پاس کچوری پوری مٹھائی تب تحفے میں بھیجے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو ان کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی رشید احمد گنگوہی۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں اس مسئلے کا جواب یہ لکھا ہے کہ کھانا درست ہے، یعنی جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اور انہی مولوی صاحب سے اس کے نیچے ایک مسئلہ اور پوچھا گیا، حضرات محرم کے مہینے میں مسلمان لوگ امام حسین کے نام سے شربت بناتے ہیں، اس شربت کا پینا کیسا ہے؟ میلاد النبی کی محفل میں شیرنی تقسیم کی جاتی ہے، اس شیرنی کا کھانا کیسا ہے؟ 11ویں شریف کا تبرک کھانا کیسا ہے؟ تو یہ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ حرام ہے، ناجائز بھی نہیں لکھا، حرام ہے۔ تو بھئی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کھاؤ کچوری پوری اور ہم کھائیں گے غوث پاک کا تبرک،
ہم کھائیں گے خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کا تبرک، ہم کھائیں گے امام جعفر صادق کے کنڈوں کا تبرک، ہم کھائیں گے میلاد النبی کی شیرنی، اور تم کھاؤ کچوری پوری. یہ تمہارے اپنے نصیب کی بات ہے، ہمارے اپنے نصیب کی بات ہے. عزیزان محترم، تو ایسی جماعتیں آج بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. عام بھولے بھالے نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، سینوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت کو ان کے سینوں سے نکالا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی عقیدت کو ان کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے. اور بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا مسلک اور ان کی تعلیمات اور ان کا طریقہ کیا تھا سن لو مسلمانوں. کہ ایک مرتبہ 11ویں شریف کی شیرنی تبرک تقسیم کیا جا رہا تھا کہ ایک دانہ نیچے گر گیا. شیرنی کا ایک دانہ نیچے گر گیا، ہوتا ہے اکثر تقسیم کرنے میں لوٹ میں گر جاتا ہے. تو اعلی حضرت نے دیکھ لیا اس دانے کو نیچے گر گیا ہے. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، میرے اعلی حضرت زمین کے فرش پر، زمین ہی پر آپ بیٹھ گئے، 2 زانو ادب ہو کر بیٹھے، اور اس شیرنی کے دانے کو ہاتھ سے نہیں اٹھایا بلکہ اپنی زبان کی نوک سے اٹھایا، زبان کی نوک سے اٹھایا. تو غور کرو، جو اعلی حضرت کے دل میں تبرک، غوث اعظم کے تبرک کی جب اتنی عظمت ہے، غوث اعظم کے نام کے تبرک کی جب اتنی عظمت ہے، تو اس اعلی حضرت کے سینے میں غوث پاک کی کتنی عظمت ہوگی، ان کے شہزادوں کی کتنی عظمت ہوگی. آج میرے اعلی حضرت کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اعلی حضرت نے سادات کا ادب نہیں سکھلایا، یا ان کے ماننے والے ادب نہیں کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ اتہام ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے. ارے آج سادات کرام کا جو ادب و احترام ہم کرتے ہیں، یہ اعلی حضرت ہی نے ہم کو سکھلایا ہے. مشہور واقعہ ہے، اعلی حضرت کسی دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے، تو اس زمانے میں رواج تھا پالکی میں بٹھا کر لے جایا جاتا تھا معزز مہمانوں کو. تو پالکی اٹھانے کے لیے 2 آدمی سامنے 2 آدمی پیچھے ہوتے تھے. اعلی حضرت پالکی میں تشریف رکھے اور 2 ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ آپ نے فرمایا پالکی روک دو. پالکی روک دی گئی. آپ پالکی سے نیچے اترے اور فرمایا میں واسطہ دیتا ہوں رسول پاک علیہ السلام کا، میں واسطہ دیتا ہوں رسول اعظم علیہ السلام کا، تم میں سادات کون ہے بتاؤ، تم میں سید صاحب کون ہے بتاؤ، 4 آدمی میں کون ہے سید صاحب. تو واقعی اس میں ایک سید صاحب تھے جو بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ کیا، کیونکہ سادات کی بھی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے. اسی لیے سادات کرام کو صدقہ زکات کھانا منع کیا گیا ہے. ان کے لیے تحفہ نظر نیاز پیش کرنا چاہیے، زکات صدقے کی رقم سادات کو نہیں دینی چاہیے. عزیزو، تو اعلی حضرت نے فرمایا کون ہے تم میں سید، مجھے بتاؤ، رسول پاک کا واسطہ جلد بتاؤ، کون ہے تم میں سادات. تو ایک سید صاحب جو تھے وہ سر جھکائے ہوئے بڑے ادب و احترام سے کہا حضور میں ہوں سید، میں ہوں رسول کی آل. اعلی حضرت نے جیسے ہی سنا اپنے سر کی پگڑی اتاری اور سید صاحب کے قدموں پر رکھ دیا. ایک وقت کا مجدد، اپنے وقت کا ایسا متبحر عالم جس کے سامنے بڑے بڑے علماء ضانب ادب طے کرنے کو اپنی میراث سمجھتے تھے، اس مجدد اعظم کے سامنے جب سید صاحب تشریف فرما ہے تو سید صاحب کا ادب کس طرح کیا جا رہا ہے غور کرو. اپنے سر کی پگڑی اتار کر اعلی حضرت نے رکھ دیا قدموں پر اور کہا سید صاحب مجھے معاف کر دیجئے. روتے ہوئے عرض کیا مجھے معاف کر دیجئے سید صاحب. کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں، کیا غلطی کی آپ نے جو میں معاف کروں آپ کو. کہا غلطی، میں آپ کے کھاندے پر سوار ہو کر آیا، جب قیامت کے میدان میں میرے سرکار کے سامنے میں جاؤں گا اور میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ لیں گے احمد رضا دنیا میں تو میرے کھاندے کے، میرے آل کے کھاندے پر سواری کیا تھا، تو میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا. اے سید صاحب
میرے آقا کے سامنے مجھ کو شرمندگی سے بچا لیجئے، حضور میری غلطی معاف کر دیجئے، میری خطا معاف کر دیجئے، جب تک آپ میری غلطی معاف نہیں کریں گے اپنی پگڑی کو آپ کے قدموں سے نہیں اٹھاؤں گا۔ سید صاحب نے کہا حضور میں نے دل و جان سے آپ کو معاف کیا۔ اعلی حضرت نے پگڑی اٹھائی، سر پہ رکھی، کہا معاف تو آپ نے زبان سے کر دیا ہے حضور، لیکن معافی مکمل ایسے ہوگی کہ اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے۔ اے سید صاحب اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اپنے کھاندے پر اٹھا کر لے کے جائے گا۔ یہ ادب سکھلایا ہم کو اعلی حضرت نے، اور اسی ادب کے الحمدللہ ہم پابند ہیں۔ جو پابند نہیں ہے یقیناً وہ سنی بھی نہیں ہے، اور جو پابند ہے وہی صحیح العقیدہ سنی ہے، جس کے دل میں سادات کرام کا احترام ہے، عزت ہے، ادب ہے۔ تو وہ میرے اعلی حضرت کا مقام آج لوگوں کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ آج ایک نئے انداز سے ان کا غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، غلط انداز سے ان کی تصویر، ان کے کردار کشی کی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بدعتیوں کے وہ امام ہیں، وہ بدعتوں کے جنم دینے والے ہیں۔ خدا کی قسم اعلی حضرت نے تو بدعتوں کو کاٹا ہے، وہ قاطع بدعت تھے۔ آپ غور کیجئے، اعلی حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا تعویذ لینے کے لیے، اتفاق سے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، تعویذ لینے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا میاں داڑھی کا بوجھ تو تم اٹھا نہ سکے، داڑھی کا بوجھ تو نہ اٹھا سکے، تعویذ کا بوجھ کیسے برداشت کرو گے؟ کیسی اصلاح ہو رہی ہے، کس انداز سے اصلاح ہو رہی ہے؟ کہا حضور ہاں داڑھی کا بوجھ تم اپنے چہرے پہ نہ اٹھا سکے، یہ تعویذ گلے میں لٹکائے پھرو گے، اس کا بوجھ کیسے برداشت کرو گے؟ تم سنت رسول کا بوجھ نہ برداشت کر سکے؟ کہا حضور میں ابھی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ چہرے پر سنت رسول کو رکھوں گا۔ اس طریقے سے میرے اعلی حضرت نے سنتوں کو رائج کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ نے بدعتوں کو پیدا کیا؟ ارے بدعتوں کی جڑوں کو آپ نے اکھاڑ پھینکا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو آج ہم کو ان تمام چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو خصوصاً ان تمام بدعقیدہ جماعتوں سے بچائے رکھنا ہے، کیونکہ ڈاکٹروں سے آپ نے سنا ہوگا جس کو ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کو جذام کی بیماری ہو جاتی ہے، ایسے بیمار کے پاس آپ صحت مند آدمی کو نہیں بھیجتے، اس کی صحبت میں نہیں بٹھاتے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے، اس کے ساتھ بستر پہ نہیں سلاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایڈز کی بیماری والے کے قریب جاؤ گے، جذامی کے قریب جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ جراثیم صحت مند آدمی کو لگ جائے، وہ بھی ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ بھی جذام کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ تو جذام کی بیماری سے بچنا ہو، ایڈز کی بیماری سے بچنا ہو تو اس کے قریب مت جاؤ، اس کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کی کوئی چیز استعمال نہ کرو، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے تو وہ بیماری تمہیں بھی لگ سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، تو ڈاکٹروں نے تو بس اتنا ہی کہا کہ جان کو بچانا ہو تو جذامی کے قریب نہ جاؤ، جان کو بچانا ہو تو پلیٹ کی بیماری والے کے قریب نہ جاؤ، جان کو بچانا ہو تو ایڈز کی بیماری والے کے پاس نہ جاؤ۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ سکھایا، جان بچانا ہو تو پلیٹ کی بیماری والے کے پاس نہ جاؤ، جذامی کے پاس نہ جاؤ، اور اگر ایمان کو بچانا ہے تو وہابی کے پاس نہ جاؤ، غدار رسول کے پاس نہ جاؤ، باغی مصطفیٰ کے پاس نہ جاؤ۔ اگر اس کے پاس جاؤ گے تو تمہارا ایمان برباد ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان تباہ ہو سکتا ہے، تمہارا عقیدہ بگڑ سکتا ہے۔ لہذا تم اپنی نوجوان نسل کو یہ تعلیم دو، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب تمہارے گھر بچے پیدا ہوں تو ان بچوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول بھی سکھاؤ، محبت اہل بیت بھی سکھاؤ، تاکہ وہ بڑے ہوں تو ان کے سینے میں ایمان سلامت رہے، ان کے سینے میں عقیدہ سلامت رہے۔ آج ہم کو ان تعلیمات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے سرکار کا آخری پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں۔ آج کی رات میرے سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اور ہم سنی مسلمانوں پر، خاص کر علماء پر، یہ عین غین، بار بار نام لینا مناسب نہیں ہے، عین غین بولتے ہی سمجھ جائیے، عین سے عیار، غین سے غدار۔ یہ عین غین ہم سنی عالموں پر الزام رکھتے ہیں کہ سنی مولوی ہمیشہ عشق رسول، محبت رسول، تعظیم رسول یہی بولتے ہیں، نماز کے تعلق سے کہیں بولے تو ہمارے لوگ بھی بولتے ہیں ہاں بھائی نہیں بولے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ دار علماء جہاں عقیدے کی بات کرتے ہیں، جہاں عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، وہیں نماز کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ آؤ میں آپ کے سامنے نماز کی دعوت دے کر اپنی گفتگو مکمل کر لوں۔ میرے سرکار جب معراج سے واپس تشریف لائے دنیا میں تو آپ 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ رب کی بارگاہ سے لے کر آئے اور اپنی امت کے لیے فرمایا، اے میرے غلاموں،
تم کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، معراج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی، اور ہم کو کیا ملا، ہم کو کیا دیا؟ ایسا نہ خیال کرنا اے میرے غلاموں، میں معراج میں گیا ہوں، عرش پر جانا میری معراج ہے، اور نماز پڑھنا یہ تمہاری معراج ہے، نماز ادا کرنا تمہاری معراج ہے۔ اور اعلان فرمایا میرے مصطفیٰ نے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ جب تم رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ گے، اللہ تم کو عروج عطا فرمائے گا، اللہ تم کو اپنی بارگاہ سے قریب فرما لے گا، اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا، اپنی تجلیات کا مشاہدہ بھی فرمائے گا، بشرطے کہ تم سچے دل سے ایمان و اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرو۔ دیکھو مسجد کے میناروں سے روزانہ 5 وقت ہم کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ مؤذن ہم کو پکارتا ہے۔ کس طرح پکارتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اے پیسے والے تو بڑا نہیں، اے علم والے تو بڑا نہیں، اے طاقت والے تو بڑا نہیں، اے لیڈر تو بڑا نہیں، اے پلیڈر تو بڑا نہیں، بڑا اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مسجد میں جب مومن جاتا ہے نماز کے لیے تو یہی بولی اس کی زبان پر ہوتی ہے، رکعت باندھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، رکوع میں جاتا ہے تو کہتا اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو کہتا اللہ اکبر، سجدے سر اٹھاتا ہے تو کہتا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ مسجد میں جب تک تھا اللہ بڑا ہے کہتا رہا، اللہ بڑا ہے کہتا رہا، مسجد سے جیسے ہی باہر قدم نکالا کالر جھٹک کر کہنے لگا میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ آج یہ سارے جھگڑے اسی میں کی بنیاد پر ہیں۔ جس دن میں مٹ جائے گی جھگڑے مٹ جائیں گے۔ انا کو فنا کرو بقا ملے گی، خودی کو مٹاؤ خدا ملے گا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ملک چین سے آئینہ آیا تھا، سورت دیکھنے کا آئینہ، بہت قیمتی آئینہ تھا، بڑا خوبصورت فریم بنا ہوا تھا۔ کسی نے تحفہ لا کر دیا، پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا خادم سے لے جاؤ رکھو اسے۔ خادم لے کر جا رہا تھا، اتفاق سے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا، ٹوٹ گیا۔ خادم دوڑتا ہوا آیا، ادب سے کہنے لگا حضور جو ملک چین کا تحفہ ابھی آپ نے میرے حوالے کیا تھا سرکار، مجھ سے بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، ٹوٹ گیا۔ غوث پاک نے سن کر فرمایا الحمدللہ، انا للہ نہیں پڑھا، حالانکہ بری خبر سن کر انا للہ ہم پڑھتے ہیں اور یہی طریقہ ہے، بری خبر سنو تو انا للہ پڑھو، لیکن پیرانے پیر غوث پاک بری خبر سن کر بھی، نقصان والی خبر سن کر بھی انا للہ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ فرما رہے الحمدللہ۔ خادم لرز کر رہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا حضور گستاخی کی معافی ہو، آپ نے نقصان کی خبر سن کر بھی الحمدللہ فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے خادم، عبد القادر کو تو کیا سمجھتا ہے؟ عبد القادر کو تو کیا جانتا ہے؟ ارے آئینہ جو تھا وہ خود کو دیکھنے کا ذریعہ تھا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ تھا، خودی کو دیکھنے کا ذریعہ تھا۔ اچھا ہوا ٹوٹ گیا، اچھا ہوا ٹوٹ گیا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ تھا۔ ارے میں تو خدا کا دیکھنے والا ہوں، اس کی تجلیات سے مجھے فرصتی کبھی ملتی ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ پاؤں۔ اچھا ہوا ٹوٹ گیا، اس لیے آپ نے الحمدللہ فرمایا۔ آج یہ میں کے جھگڑے اگر مٹ جائیں تو انشاءاللہ سارے فتنہ فساد ختم ہو جائیں گے، اتحاد قائم ہو جائے گا۔ یہ انا کے جھگڑے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو انا فنا کرنے کی توفیق دے۔ تو مؤذن مسجد کے مینار سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک وہی معبود ہے، بندگی پرستش پوجا عبادت اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اس اعلان حق کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. رسول تھے نہیں، رسول ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے عین غین والوں کا، جو کہتے ہیں رسول تھے، نبی تھے. تم بھی کہہ دینا تم بھی مسلمان تھے. رسول ہیں. آج بھی آپ کی رسالت جاری ہے صبح قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی آپ کی رسالت کا پرچم عرش عظیم پر لہراتا ہوگا. میرے آقا کی عظمت کو کیا جانے لوگ؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے؟ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. عزیزان محترم، پھر مؤذن کیا کہتا ہے سن لو. اللہ کی وحدانیت اور پیارے مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان سنانے کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اے اللہ کو بڑا ماننے والے، چل نماز کے لیے. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے، چل نماز کے لیے. نماز کو بیکار کام نہ سمجھ، نماز کو بیکار چیز نہ جان. نماز بڑی کام کی ہے، عبادت ہے. نماز بہترین عبادت ہے. نماز مجموعہ عبادات ہے. نماز رب کی بارگاہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. نماز قبر کا اندھیرا دور کرنے کا ذریعہ ہے. نماز پل صراط کا نور ہے. نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چل نماز کے لیے بندے مومن، نماز کو تو ہلکا نہ جان. پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کہاں تلاش کر رہے ہو کامیابی؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو کہاں کامیابی؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. جب جب تم رب کی بارگاہ میں ایمان و اخلاص کی بنیاد پر سجدہ ریز ہوگے، اللہ تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا، معراج عطا فرمائے گا. میرے مصطفیٰ کا فرمان حق ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے. لہذا میں آج اتنے بڑے مجمع میں خاص کر میرے نوجوان دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ و رسول کو گواہ بنا کر، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر ذرا اپنا اپنا ہاتھ بلند کر کے آپ اعلان کر دیجئے کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ نماز قائم کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. میرے مولا بے شک تو ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ ہم بندوں کو تو دیکھ رہا ہے. اے رسول عربی آپ بھی گنبد خضرا سے ہم غلاموں کا نظارہ فرما رہے ہیں. آقا ہم نے جو عہد کیا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار ہم غلاموں کی لاج رکھ لیجئے سرکار. اے اللہ توفیق دے ہمیں ایسی کہ ہم زندگی بھر نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، زندگی بھر نمازوں کو قائم کرتے رہے. مولا ہمارا دم بھی نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے، تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے نکلے، تیری بات تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمارا دم نکلے. اے اللہ ہم کو ایسی ہی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ابھی رات گزر رہی ہے، دھیرے دھیرے فجر کا وقت آئے گا. ہو سکتا ہے ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر، ملائکہ یونیورسٹی کا ایکس وائس چانسلر مسٹر ابلیس کہیں آپ کے ہاتھ پاؤں دبا کر کہیں آرام گاہ نہ پہنچا دے. لہذا آپ لوگ ہوشیار رہیں، ساری رات جاگ کر اللہ کے حبیب کا ذکر سنتے رہے، اور اگر فجر کے وقت جا کر سو جائیں تو رات بھر کی محنت اکارت ہو جائے گی. لہذا آپ لوگ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے اپنی عاقبت کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نماز فجر کا اہتمام کر کے، نماز فجر سنی صحیح العقیدہ ایمان کی اقتداء میں ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. اور اگر توفیق دے خدا تو اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضر ہو کر ان کی زیارت بھی کر لیں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر لیں. اور اللہ توفیق دے تو آپ صبح کا روزہ بھی رکھ لیں. 27 تاریخ کا بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ توفیق دے ہم کو. اور صبح کی نماز کے لیے خاص طور سے مؤذن اللہ کے رسول کا ایک فرمان سناتا ہے. کیا فرمان ہے؟ الصلاة
خير من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اے سونے والے، نیند کو توڑ دے، بستر کو چھوڑ دے، چل رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا لے. اللہ تعالی جب تم کو دیکھے گا کہ تم نماز ادا کر رہے ہو تو تمہارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالی اسلام اور ایمان کا جھنڈا عطا فرمائے گا، اور صبح سے شام تک تم اللہ تعالی کی حفظ و امان میں آ جاؤ گے، حفظ و امان میں آ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.